غزل نمبر 5 حسرت موہانی۔ شعر نمبر 3 نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا۔ نثری ترجمہ: اگر ہم ان پر قربان ہو گئے تو فائدے میں ہی رہے ہیں، کیونکہ محبت میں وفا کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پر قربان ہوا جائے۔ لغت: نثار قربان، تقاضا ضرورت، اچھے رہے فائدے میں رہے۔ خوئے وفا، وفا کی عادت، خو کہتے ہیں عادت کو۔ حوالہ پچھلی ویڈیو میں زبانی بتا دیا گیا تھا۔ مرکزی خیال: محبت فنا و بقا کی جنگ ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ دائمی بقا کے لیے فنا ہونا ضروری ہے۔ تشریح: کافی مختصر تشریح ہے بھائی۔ حسرت موہانی کا یہ شعر ذو معنی ہے، جس کے عمدہ معنی یہ ہیں کہ عشق چاہے حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں ہی اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ محبت میں وفا کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب کی خاطر اپنی ذات کو فنا کر دیا جائے، کیونکہ فنا میں دائمی بقا ہے، ورنہ محبت اپنی پہنچ تک نہیں پہنچ پاتی۔ اپنی پہنچ نہیں، اپنی منزل لکھ بھی دیتی ہوں میں۔ اپنی ذات کی نفی کرنا ہی ہمیشہ سے اہل محبت کی عادت رہی ہے۔ بقول شاعر: ہوئی گل پر فدا نادان بلبل، کہاں گل اور کہاں وہ غیرت گل۔ شعر نمبر 4 گناہ گاروں چلو عفوِ الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔ نثری ترجمہ: اے گناہ گاروں، آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، کیونکہ عفوِ الہی اس بات کا خواہش مند ہے یا منتظر ہے کہ کوئی گناہ گار آئے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے یا طلب کرے۔ لغت: عفو معافی بخشش، مشتاق شوق ہونا، منتظر ہونا، خواہش مند ہونا۔ عرض خطا غلطی پیش کرنا، غلطی تسلیم کرنا یعنی شرمندہ ہونا۔ حوالہ پچھلی ویڈیو میں ہے۔ مرکزی خیال: گناہ گار انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے گناہوں پر سچے دل سے نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو بندے کی یہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہوتی ہے۔ تشریح: انسان ہونے کے ناطے، چھوڑ دیں بھائی، پتہ نہیں کیا فارسی لکھی ہوئی۔ انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کی خصلت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تواتر سے گناہ کرتا ہے، مسلسل۔ پھر زندگی میں بسا اوقات یعنی کبھی کبھار ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ اس گناہ گار انسان کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور صدقے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور شرمندگی کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ حدیث کے مطابق گویا کہ اس بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حسرت موہانی اس بات کو کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں یا کرتے ہیں: اے گناہ گاروں، بے شک تم نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، مگر توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ سے کھلا ہے۔
رحمت خداوندی گویا کہ منتظر ہے کہ کون ہے وہ بندہ جو اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اب کہ تاکہ نہیں ہوگا، صرف تاکہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اس گناہ گار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیں۔ دراصل یہ شعر ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ شعر نمبر 5، اس میں شاعر کا اپنا تخلص بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چراں کا۔ اس کو چون نہیں پڑھیں گے، اس کو چوں چراں، جو ہم لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں، یہ وہ ورڈ ہے۔ اچھا، اور یہ ہے شعر نمبر 5، تو اس کی تو تشریح آنی ہی نہیں ہے پیپر میں، لیکن خیر پڑھنا ضروری ہے۔ نثری ترجمہ: اے حسرت، اگر تمہارا محبوب تمہیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے تو اس کے ظلم و ستم کو وفا کا تقاضا سمجھ کر برداشت کرو، کیونکہ وہ محبوب ہے اور اس کے کسی عمل پر تمہیں واویلا کرنے کا حق نہیں ہے۔ جفا، ظلم، ناانصافی، چوں چراں، واویلا کرنا۔ حوالہ سیم ایز مرکزی خیال: سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں اسے رکھیں وہ شکر گزار رہے۔ تشریح: حسرت موہانی کا یہ شعر ذو معنی ہے۔ حسرت موہانی اس شعر میں خود کلامی کا منظر پیش کرتے ہوئے انسان کو توکل علی اللہ کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حسرت، اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہرگز مت سوچو کہ تمہارے ساتھ ناانصافی یا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ تم یہ سوچو کہ وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی عطا پر راضی رہا جائے۔ نہیں آئے گا۔ اللہ کی عطا پر راضی رہا جائے اور واویلا کرنے کے بجائے صبر و تحمل کا دامن پکڑا جائے۔ اے حسرت، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی عطا پر، پھر اس میں رے لگا دیا، عطا رے نہیں آئے گا، پر تمہیں اعتراض یا واویلا کرنے کا اختیار بالکل نہیں ہے، کیونکہ بظاہر تمہیں یہی لگتا ہے کہ تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔